محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی سرزمین ہے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک اللہ والے پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی دھرتی میں سینکڑوں غوث، قطب، ابدال، مخدوم اور مجذوب آئے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے بلند مرتبے والے اللہ کے دوست تشریف فرما ہیں، جن میں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز، سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اکابر اولیاء کرام ہیں، اور اولیاء کرام کا یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ انہی اولیاء کاملین میں ایک نام حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق عرف دیوانہ شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، جو بابا حضور کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ آپ کا مزار مبارک ہندوستان کے اسٹیٹ راجستھان کے قصبہ کپاسن شریف میں واقع ہے، اور یہ کپاسن شریف چتوڑ گڑھ ضلع میں واقع ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت ان کی حیات ظاہری میں ہی مشہور ہو چکی تھی، اور آپ کی بارگاہ گوہر بار میں لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ حاجت مند اپنی حاجت لے کر، سائل اپنے سوال لے کر، اور ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر حاضر بارگاہ ہوا کرتے تھے۔ بابا حضور سب کی باتیں سنتے اور انہیں دامن بھر بھر کر خوب عطا فرماتے تھے۔ کوئی بھی سوالی ان کے در سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا تھا۔ تو ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بابا حضور بڑے خوش تھے اور عالم موج یعنی عالم جذب میں تھے۔ اتنے میں ایک مرید قاسم منگلیا نے دیکھا کہ آج تو بابا حضور عالم جذب میں ہیں، عالم موج میں ہیں، یعنی آج ان کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا جائے گا آپ ضرور اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اس قاسم منگلیا نے بابا حضور کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ تو بابا حضور نے عالم موج میں، عالم جذب میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کو یاد کر لو، اور 40 روز تک عشاء کی نماز کے بعد اس آیت کریمہ کا ورد اس طریقے سے کرنا۔ جب تم منزل پر آ جاؤ گے، یعنی جب 40 روز مکمل ہو جائیں گے، تو فلاں فلاں چیز کو ملا کر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دم کر دینا، تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں چاندی بن جائیں گی۔ اب چونکہ بابا حضور کا فرمان تھا تو وہ مرید خوش ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا، اور اس شخص نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 40 روز کے بعد ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس نے دم کیا، تو وہ حقیقت میں ساری چیزیں چاندی بن چکی تھیں۔ اس شخص نے وہ چاندی لی اور بازار جا کر اس چاندی کو فروخت کر ڈالا، بیچ ڈالا، اور اس چاندی کے بدلے میں اسے ڈھیر سارے روپے پیسے حاصل ہوئے۔ چونکہ وہ شخص پہلے غریب تھا، مسکین تھا اور پریشان حال رہتا تھا، لیکن اب وہ شخص آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا، آرام کے ساتھ کھانے پینے لگا، اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہوتی تو اسی طرح چاندی بنا کر بازار لے جاتا اور اس کے بدلے روپے حاصل کر لیتا۔ دھیرے دھیرے سے وہ شخص بابا حضور کی صحبت سے دور رہنے لگا، کیونکہ اس کا مطلب حل ہو چکا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ وہ امیر کبیر ہو جائے، اور اس کے لیے اس کو وظیفہ مل چکا تھا اور اس کا حل بھی اسے مل چکا تھا، اسی لیے بابا حضور کی خدمت میں اب بہت کم آنے جانے لگا۔ ایک روز کیا ہوا کہ بابا حضور کا گزر اس اپنے پرانے خادم اور پرانے مرید قاسم کے مکان کی جانب سے ہوا، تو حضور بابا صاحب نے کیا دیکھا کہ قاسم کے گھر کے آنگن میں مرغے مرغیاں میوے کھا رہی ہیں، یعنی کاجو بادام کھا رہی ہیں۔ تو بابا حضور ایک دم سے ٹھہر گئے اور اپنے مرید کو آواز دی۔ اتنے میں تیزی کے ساتھ وہ مرید حضرت بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مرغے مرغیاں کیا کھا رہی ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضور یہ کاجو اور بادام کھا رہی ہیں۔ اس پر بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ غذا تو اعلیٰ ترین غذا ہے، اور یہ غذا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور تم جانوروں کو کھلا رہے ہو۔ اس بات پر اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی ہے نہیں، اور اگر یہ کاجو بادام کھائیں گے تو ان کا گوشت بہت لذیذ ہوگا۔ یہ سن کر بابا حضور نے کافی افسوس ظاہر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور بابا حضور اپنے گھر جا کر اپنے حجرے میں آرام فرمانے لگے۔ اس کے بعد اس شخص نے چاندی بنانا چاہا، لیکن چاندی بن نہیں سکی۔ اس نے وہی وظیفے پڑھے، وہی آیت کریمہ پڑھی، انہی سب چیزوں کو اکٹھا کیا، پھر جیسے دم وہ پہلے کرتا تھا اسی طریقے سے اس نے دم کیا، لیکن پھر بھی اس ترکیب سے وہ چاندی بنانے میں ناکام رہا۔ جب اس شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ 1000 کوشش کے باوجود وہ چاندی نہیں بنا پا رہا ہے اور اس سے چاندی نہیں بن پا رہی ہے، تو پھر وہ دوڑا بابا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں چاندی نہیں بنا پا رہا ہوں۔ تو بابا حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل بھول گئے ہوگے۔ تو اس نے عرض کی کہ بابا حضور مجھے عمل یاد ہے، اور اس شخص نے سارا عمل اور سارا وظیفہ من و ان جیسا کہ بابا حضور نے سکھایا تھا پڑھ کر سنا دیا۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گرا اور خوب گڑ گڑانے لگا، لیکن آپ نے اس کے بعد کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ اس کے بعد سے وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی بھی چاندی نہیں بنا سکا۔ اس واقعے سے یہ بات بخوبی معلوم چلتی ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب دوست جب کسی کو کوئی تصرف دینا چاہتے ہیں، کوئی اختیار یا طاقت دینا چاہتے ہیں تو فوراً عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے کوئی اختیار واپس لینا چاہتے ہیں، کوئی طاقت چھین لینا چاہتے ہیں تو فوراً واپس بھی لیتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی اور اولیاء کرام۔